أستغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم و مکرم، میں اور آپ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز جمعہ کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جتنی بھی زندگی ہماری باقی ہے اللہ رب العزت ہمیں فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان کے اوپر فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہیں کہ اس دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے. ہر چیز کے کسی نہ کسی کے اوپر حقوق ہیں. آپ دیکھیں گے خامد ہے بیوی ہے کتنا عظیم رشتہ ہے. اللہ نے دونوں کے حقوق کو بیان کیا ہے. والدین اولاد تو دونوں کے حقوق اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں. حتیٰ کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے تو اس میں جانوروں کے بھی حقوق جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ جس میں ہر چیز کے حقوق جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے. اللہ رب العزت کے بعد اس امت کے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی شخصیت کے احسان ہیں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایسی رحیم ذات، ایسی کریم ذات کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنی 63 سالہ زندگی ہر وقت اپنی امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا. اور پھر ایک وقت وہ آنے والا ہے جسے قیامت کا دن کہا جاتا ہے. اس قیامت کے دن میں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ آج میرا کام بن جائے، میرا کام بن جائے. تو اس وقت بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا رب کے ہاں تذکرہ فرمائیں گے. اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں
تو ہم جو مسلمان ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں؟ اگر میں اور آپ ان حقوق کو پورا کر رہے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر ہیں، تو میرے بھائیوں پھر ہم کامل مسلمان ہیں، افضل مسلمان ہیں۔ اور اگر جو حضور کا ہمارے اوپر حق ہے، اگر ہم اس حق کو ضائع کر رہے ہیں، اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تو میرے بھائیوں یوں سمجھ لیجئے گا ہم اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فضائل اور معجزات ہیں، بے شمار آپ کی خصوصیات ہیں۔ آپ قرآن حکیم پڑھیں، اس کو سمجھیں، تو قرآن حکیم بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھا کرو، اب دیکھیے یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ خود خالق کائنات جو ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو سب سے پہلا حق کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا آخری رسول مانیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا آخری رسول مانیں۔ یہ سب سے پہلا حق ہے۔ اور میں نے ایک جمعہ میں یہ بھی کہا تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا بندہ کہنا، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، ان کی عظمت ہے۔ بعض دفعہ کم علمی کی وجہ سے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ، یہ تو ہم نے اپنے ہاتھ میں جیب میں مہر ڈالی ہوئی ہے، جس کو چاہے نبیوں کا گستاخ بنا دے، جسے چاہے صحابہ کا گستاخ بنا دے، جسے چاہے اللہ کے ولیوں کا گستاخ بنا دے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اس میں ہر آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے معاملہ میں بڑا مخلص نظر آتا ہے۔ کوئی مسلمان اس چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کی بات، آپ کے نالین، آپ کی جوتی مبارک کی بھی توہین کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اب یہ جو لفظ بندہ ہے یہ بندگی سے ہے۔ بعض لوگ نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں یار نبی کو بندہ کہہ لے، یہ نبی کی توہین ہو رہی ہے، نعوذ باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے معاملہ میں نے اور آپ نے حضور کی کیا تعریفیں کرنی ہے؟ یہ جو ہم کرتے ہیں اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ خود خالق کے کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ خود نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ بے پناہ محبت فرماتے ہیں۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، جبرائیل امین آ کے کہتے ہیں محبت کا اندازہ لگائیے۔
اور ہم بھی وہ لوگ ہیں مسلمان، خدا شاہد ہے ہمیں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور اللہ جبرائیل امین کو کہتے ہیں کہ جاؤ میرے پیارے نبی کو جگاؤ اور انہیں بیدار کر کے میرا پیغام دیجئے کہ میں اللہ آپ کی آواز کو سننا چاہتا ہوں، میں اللہ آپ کی آواز کو سننا چاہتا ہوں، رات کا آخری پہر ہے، آپ اٹھ کے میرے قرآن کی تلاوت کیجئے، میں اللہ خود سننا چاہتا ہوں۔ اللہ خود حضور علیہ السلام سے کتنی محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ 15واں پارہ آپ پڑھیں نا، جہاں حضور کی معراج کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، وہاں میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلا اپنا تذکرہ کیا، سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا، اپنی پاکی کو بیان کیا، اپنی عظمت کا تذکرہ کیا کہ کہیں کسی بندے کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ یار یہ اتنا لمبا سفر، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اتنا حضور اوپر گئے کہ ساری کائنات حضور کے قدموں کے نیچے آ گئی، ساری کائنات حضور کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ اللہ نے کتنا آپ کو اونچا کیا، کتنا اللہ نے آپ کو بلند کیا۔ ہمارا ایمان ہے حضور معراج پہ نہ بھی جاتے، اللہ کی قسم پھر بھی ساری کائنات بھی مل کے حضور کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، سبحان الذی اسرا بعبد، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی کو بندہ کہنا توہین ہے تو وہ لفظ عبد کا ترجمہ کر کے دکھا دے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اپنے بندے کو لے گیا، رات کے کچھ حصے میں لے گیا، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ، عبدہ یہاں عبد سے مراد کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یار کس طرح ہونا میں بھی بندہ ماں شان دے مطابق حضور کوئی ناؤز باللہ میرے ورگے نے، پھر وہ ابو جہل تو بڑا کافر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے حضور کا جو ہمارے اوپر سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ تسلیم کریں۔ اور وہ بات میں نے وضاحت کر دی ہے تاکہ کسی کے دل میں کوئی شک اور شبہ پیدا نہ ہو کہ شان کے لحاظ سے جو یہ سمجھے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں وہ ابو جہل سے بڑا کافر ہے۔ اللہ نے جو آپ کو عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں عطا فرمائی ہیں، ساری کائنات بھی مل جائے اس شان تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور دوسرا، آپ کو اللہ کا آخری رسول ماننا، اللہ کا آخری، یہ نبی علیہ السلام کے اوپر اللہ نے ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ مہر ہے اس بات کے اوپر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور ختم نبوت کے اوپر ایمان رکھنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے خود فرمایا، اللہ نے ایک عمارت کو بنایا، اس کی پہلی اینٹ تھی آدم صفی اللہ۔ ہم سب کے باپ کون ہیں؟ حضرت آدم صفی اللہ۔ اس عمارت کی سب سے پہلی اینٹ ابو البشر سیدنا آدم صفی اللہ، اور اس عمارت کی آخری اینٹ میں خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے میرے ذریعے سے اس انبیاء کی عمارت کو مکمل کر دیا، اور اب جو ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، پھر فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبوت کا دروازہ اب آج کے بعد کوئی بندہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا
کہ اگر کوئی بندہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر اس سے کوئی بندہ اس کی نبوت کے اوپر دلیل مانگے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر نص ہے، نص قطعی ہے کہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کی رحمت سے ہمارا ایمان ہے ختم نبوت کے اوپر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا ہمارے اوپر حق کیا ہے؟ پہلا حق یہی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور نبی علیہ السلام کو اللہ کا آخری رسول جو ہے یہ مانے۔ یہ ہمارا سب سے ہمارے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سب سے پہلا حق ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، شان تو اتنی اعلیٰ ہے، شان تو اتنی بلند اور بالا ہے۔ آپ قرآن حکیم پڑھیں۔ اما جان سے ایک دن جو ہے ایک صحابی رسول نے کہا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی شان، آپ کا خلق تو بیان کیجئے۔ اما جان نے فجر میں آ کے کہا تھا، کانا خلق القرآن، کیا تو نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا اما جان قرآن تو میں ہر روز پڑھتا ہوں۔ تو میری اما نے کہا کہ اگر تو قرآن کو روز پڑھتا ہے تو قرآن کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک آیت میں، ایک ایک جملے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت جو ہے وہ تمہیں نظر آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، فرمایا اگر وہ میرے اوپر ایمان نہیں رکھتا اور میری شریعت کو تسلیم نہیں کرتا، میری شریعت کو، بلکہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کی تلاوت کر رہے تھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں تم کیا کر رہے ہو؟ آج اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتے، صاحب تورات بھی موجود ہوتے، تو وہ بھی میری پیروی کے علاوہ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا کوئی بندہ، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہو، اگر وہ میری شریعت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ یہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ہم ان کے اخلاق کا، ہم ان کی اچھی عادات کا اکثر تذکرہ بھی کرتے ہیں اور متاثر بھی ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر وہ صرف ایمان کو قبول کر لے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے، تو ان کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اگر ہم ان کے معاملات کو دیکھیں، ان کی تجارت کو دیکھیں، وہ کبھی نہیں کرتے کہ ہم 2 نمبر کو 1 نمبر بناتے ہیں، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، صرف ایمان ان کے پاس نہیں ہے۔ اب میں اور آپ اگر اپنے آپ کو دیکھیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے اندر سچائی کتنی ہے، ہماری تجارت میں کتنی سچائی ہے، ہمارے معاملات میں کتنی سچائی ہے، ہمارے جو ہم لقمے کھاتے ہیں، وہ ہمارے جو لقمے ہیں وہ کتنے حلال ہیں۔ ہم کبھی غور و فکر کر کے تو دیکھیں تو صحیح، ہم نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہم دن میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کتنی روز غلط بیانیاں کرتے ہیں، ہمارے معاملات کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر ہوتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں یار اللہ پتہ نہیں کیوں نہیں راضی ہوتا پیا، پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ ناراض ہوتا ہے پھر سیلاب آتے ہیں، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب زنا عام ہو جائے، جب شراب عام ہو جائے، جب صاحب نصاب زکات نہ دے، جب میرے بھائیوں دین میں بگاڑ پیدا ہونے لگے، شرک عام ہو جائے، اجتماعی مال کو اپنا مال سمجھ کے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا جائے، تو پھر میرے
بھائیوں زلزلے نہیں آئیں گے، پھر سیلاب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزیں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ عمر بن عبد العزیز یہ بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں، بہت بڑے حکمران گزرے ہیں، اور 1300 خچر، یہ عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ اتنا بڑا عظیم آدمی تھا، ایک دفعہ کپڑا جو پہن لیا دوبارہ اس کو جسم کے اوپر نہیں پہنتے تھے، ہر روز نیا سوٹ پہننا ہے۔ لیکن جب خلیفہ بنتے ہیں، بادشاہ بنتے ہیں تو کیا ہے، دیکھتے ہیں باہر 1300 خچر مجھے سلامی دینے کے لیے آیا ہے، کہا کہ نہیں ان کو واپس کر دو، آج سے عمر کے کندھوں کے اوپر ذمہ داری آ گئی ہے، اس کی رعایا کی ذمہ داری آ گئی ہے، اب عمر نے ہر قدم سنبھل کے اٹھانا ہے۔ اب گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی حساب کتاب لکھ رہے ہیں، دیا جل رہا ہے، چراغ جل رہا ہے، اور جب اپنا کام ختم ہو گیا وہ سارے کا سارا کام، اور پھر اپنی گھر والی سے کہا کہ اب اس چراغ کو بجھا دیجئے، اب اس میں اپنا کام، ہم نے گھر کا کام کرنا ہے، اب اس میں گھر کا تیل جو ہے وہ جلانا ہے۔ جب حکمران ایسے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں آتی ہیں۔ جب حکمران ان کے دل میں تقوی ہو، ان کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے، تو پھر میرے بھائیوں وہ ہر قدم جو ہے وہ سنبھل کے جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں، حضور کی تعظیم اور توقیر کرنا، حضور کی عزت کرنا، اور عزت کے اگر کسی فرمایا قرآن حکیم کے اندر لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم اس طرح مت بلاؤ، نبی علیہ السلام کو ایسے نہیں بلانا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یار وہی قرآن میری گال سنی، ایسی آگے نہیں، تم نے ہمیشہ جب بھی حضور علیہ السلام کو بلانا ہے تم نے بڑے خوبصورت انداز میں، اور پھر اس میں حضور علیہ السلام کی عزت کو جو ہے تم نے ملحوظ رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو مسجد نبوی میں لے جائے اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے اوپر جو ہے یہ آیت لکھی ہوئی نظر آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ حضور کی زندگی میں بھی حضور کی عزت ہے، حضور کے بعد بھی حضور کی عزت ہے، اس لیے فرمایا کہ مسلمانوں تمہارے اوپر یہ حق ہے حضور کا کہ حضور کی جو ہے وہ تعظیم کرنی ہے، ان کی جو ہے وہ عزت کرنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا حضور کی توقیر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی بڑے بڑے صحابہ کانپ گئے، بڑے بڑے صحابہ کانپ گئے۔ اصل میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں کسی بات کے اوپر تکرار ہونے لگا، کسی بات کے اوپر تکرار ہونے لگا، اور وہ تکرار میں بات جو ہے وہ اونچی آواز میں وہ کرنے لگے۔ اللہ رب العزت، جیسے میں نے ابتدا میں کہا، اللہ خود بڑے محتاط ہیں اس معاملہ میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا معاملہ ہو، آپ کی عظمت کا معاملہ ہو، آپ کی شان کا معاملہ ہو، خود اللہ رب العزت بڑے محتاط ہیں۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، وہ صحابہ آپس میں اونچی آواز میں بات کر رہے تھے، اللہ رب العزت کو یہ ادا پسند نہ آئی، اور قرآن حکیم کی یہ آیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرما دی، اور کہا کہ اے ایمان والو سن لو، اگر کسی کی بھی تم میں سے کسی امتی کی آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، لا ترفعوا، یہ ادب محمد ہے، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، حضور کی توقیر ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تم میں سے حضور علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا لے گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ کئی دن ہو گئے ہیں
مجھے ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، یہ میرے نبی کے صحابی تھے۔ فرمایا کہ وہ کئی دنوں سے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ پتہ کرو وہ کیوں نہیں آ رہے۔ آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے ہمسائے تھے ان کو بھیجا، اور وہ کہتے ہیں سعد بن معاذ کہتے ہیں میں جب وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ ثابت بن قیس یوں سر نیچے کیا ہوا ہاتھ رکھا ہے، پریشان ہیں۔ میں نے کہا ثابت کیا بات ہے، بڑے پریشان ہو گئے ہو؟ تو ثابت کہنے لگے کئی دن ہو گئے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکا، حضور کا دیدار نہیں نصیب ہوا۔ اب میں حضور کی محفل میں اس لیے نہیں جاتا کیونکہ میری آواز بڑی اونچی ہے، میں جب بھی بولتا ہوں تو اونچی آواز ہو جاتی ہے، تو مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے یہ نہ ہو حضور کی محفل میں بیٹھا ہوں اور میں کوئی بات کروں اور میری بات میری آواز حضور کی آواز سے اوپر چلی جائے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے گا، میری نماز میرے روزے میرے اعمال صالحہ انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور مجھے خبر بھی نہ ہو میری نمازیں ہر چیز اللہ رب العزت اس کو ضائع کر دے۔ حضرت سعد بن قیس بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، ثابت بن قیس بہت پریشان ہیں، اور حضرت سعد بن معاذ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ تو بہت ہی پریشان ہیں، ثابت بن قیس تو بہت پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا تو یہ معاملہ ہے، میری آواز بڑی اونچی ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، میں نے اس دن بھی کہا تھا ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، میرے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ کئی دفعہ میں نے واقعہ بھی سنایا کہ ترقی ہو گئی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بن گیا، آپ ممبر پر خطبہ دینے لگ گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، اچانک رونے کی آواز آئی، ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ روتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ ایک درخت ہے جو مسجد نبوی میں، وہاں اس سے رونے کی آواز آ رہی۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے اس کو یوں سینے سے لگا لیا جیسے بچہ روتا ہو، اور اس کی ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے اور بچہ جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے جو ہی اس درخت کے ساتھ پیار کیا وہ درخت وہیں پہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو خاموش ہو گیا، یہاں تو میں ایک ممبر کے ساتھ ٹیک لگا رہا ہوں اور اس نے یہ میرے نبی کا عظیم معجزہ ہے۔ اس درخت نے کہا حضور میں آپ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا، میں آپ کی جدائی کو، یہ درخت ہے جس کے ساتھ میرے نبی ٹیک لگایا کرتے تھے، حضور میں آپ کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکا۔ تو میرے نبی نے فرمایا میں تجھے یہ بشارت دے رہا ہوں جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا، جنت میں تو میرے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ حضور مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو اس لیے آپ نے فرمایا ثابت کو میرے پاس بلاؤ۔ ثابت بن قیس آتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ تیری تو آواز ہی قدرتی طور پہ زیادہ ہے، قدرتی طور پہ تیری آواز زیادہ ہے، تو اس آیت میں داخل نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا حضور کی تعظیم کے مطابق، حضور کے ادب و احترام کے مطابق، اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی حضور کی ذات کا معاملہ ہو، جہاں ہم منبر پر بیٹھتے ہیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں یا ہماری کوئی نجی محفلیں ہو، جہاں پر بھی حضور کا نامی اسم گرامی آئے، حضور کا تذکرہ آئے، بڑے محتاط الفاظ بولیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا لفظ بول دیں، ایسا کوئی جملہ بول دیں ہمیں پتہ بھی نہ چلے اور اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو جو ہے وہ ضائع کر دے۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے جب حضور سے بات کرتے نا، حضور سے بات کرتے تو بعض دفعہ نبی علیہ السلام دوبارہ کہتے ابو بکر تم نے کیا کہا ہے، تھوڑا سا اونچا کہو، تھوڑا سا اونچا کہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیے گا آج
ہم بھی مسلمان جاتے ہیں، دیکھیے مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ آج بھی ایسا ہی ادب و احترام ہے۔ اگر کوئی بندہ وہاں پہ جا کے ایسی جرأت کرے، وہاں جا کر کوئی بندہ اونچی آواز میں بات کرے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ایسی گفتگو کرے، تو میرے بھائیوں سے پتہ بھی نہیں چلے گا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ رب العزت اس کے اعمال کو جو ہے وہ ضائع فرما دیں گے۔ اس لیے حضرت عروہ بن مسعود یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ جب واپس پلٹتے ہیں اپنے سرداروں کے پاس، انہیں جا کے کہتے ہیں اے میری قوم، اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے بادشاہوں سے ملاقاتیں کی ہیں، میں نے کیسر اور کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کو دیکھا ہے۔ یہ عروہ بن مسعود کہہ رہے ہیں میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، وہاں پہ میں ایران، روم، نجاشی، حبشہ بڑی بڑی جگہوں پہ میں گیا، لیکن خدا کی قسم جتنا ادب اور احترام اور تعظیم میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ اپنے قائد، وہ اپنے آقا، وہ اپنے رہنما محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کر رہے تھے۔ آپ کا پسینہ زمین پہ نہیں گرتا، میں نے ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور ان کا وضو کا پانی بھی زمین کے اوپر ایک قطرہ نہیں گرا، صحابہ اس کو لے رہے ہیں اپنے چلوں میں اور اپنے جسم کے اوپر مل رہے ہیں۔ تو عروہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں نے یہ ادب و احترام دیکھا، جب یہ میں نے دیکھا حضور اپنا تھوک پھینکتے ہیں، تھوک مبارک کو بھی کوئی زمین پہ نہیں گرنے دیتا، تو پھر میں نے انہیں کہا کہ یہیں پہ خاموش ہو جاؤ، یہیں پہ رک جاؤ، جن کو نعوذ باللہ تم مٹانے کی باتیں کر رہے ہو تو خود مٹ جاؤ گے۔ جن کا ادب احترام کرنے والے لوگ ایسے موجود ہوں کہ ان کے اشارے کے اوپر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، ان کے اشاروں پہ آج کہا تو جاتا ہے نا جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا، لیکن یہ صرف دعویٰ ہی ہوتا ہے، صرف نعرہ ہی ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ صحابہ اور اہل بیت وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کو عملی جامہ جو ہے وہ پہنایا۔ اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آئندہ جمعہ سے یہی سے گفتگو شروع کروں گا، اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔